ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. والصلاة والسلام على الكرام على سيدنا محمد رسول الله صاحب الرواية المنتبه المقام المحمود الخاتم لما سبق الخاتم والبلغ المؤمن الحق بالحق بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقال الحق ووعد الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله صراط جو کافی عرصے سے پریشانی اور تکلیف میں مبتلا ہے اور پوری دنیا کو سنانا چاہتا ہوں. میں آپ کے درمیان میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ کائنات میں زندگی اور موت کا تصور کوئی نیا نہیں ہے. یہاں رہتے ہوئے ہم پیدا ہوتے ہوئے لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہیں, مرتے ہوئے لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. اور بات یہ ہے کہ جن کے مرنے کی امید نہیں ہوتی, جب وہ ہمارے درمیان سے رخصت ہوتے ہیں اور جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی وقت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے, بلکہ ہر وقت کا ذمہ دار پروردگار ہے. وہ جسے چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ چاہتا ہے. اس لیے کہ قرآن کو کہہ رہا ہے وعدہ کا وعدہ. دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو تمہیں خوش کر سکے, کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو تمہیں چین دے سکے, آرام دے سکے. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اس لفظ کو رکھا ہی اس لیے ہے کہ لوگ اس بات کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ اگر سب کچھ ملنے کے بعد بھی خوشی ہو جاتی اور چین مل جاتا تو اس کے بعد کبھی بھی ایک کامیاب انسان اپنی پریشانی کا اظہار کرتا ہی نہیں. پریشانی کا اظہار انسان کر ہی اس لیے رہا ہے کہ جو وہ چاہتا ہے وہ اسے مل نہیں پا رہا. جبکہ قرآن نے دو لفظوں کو سامنے رکھ کے کہا کہ ہم ہی ہیں جو تمہیں ہنساتے بھی ہیں اور ہم ہی ہیں جو تمہیں رلاتے ہیں. کوئی چارہ ساز ایسا نہیں ہے کہ جو اس سے آگے بڑھ سکے. بہرحال میں نے جس آیہ کریمہ کو آپ کے سامنے سے قرار دیا, یہ وہ آیت ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی شان مکمل اور وجود بابرکت آئینہ اطہار پر ان کی پوری زندگی کی ضمانت ہے. اور وہ ضمانت اس لیے ہے کہ اللہ نے جو گارنٹی اور جو کمال اور جو فضیلتیں اور جو فضائل اور جو کردار کا ایک مکمل نمونہ جسے بنایا ہے, ان ذوات گرامی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ دنیا میں کسی بھی شے کی ذمہ داری اس طرح قرآن مجید نے نہیں لی ہے جس طرح اہل بیت کی ذمہ داری قرآن لے رہا ہے. اب کیا کیا ذمہ داریاں ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہیں. کہا کہ ان سے مودت کرو تو ہماری ذمہ داری ہے تم کامیاب ہو جاؤ گے. ان سے الفت کرو ہماری ذمہ داری ہے تم کامیاب ہو جاؤ گے. ان کی سیرت پہ عمل کرو ہماری ذمہ داری ہے تم کامیاب ہو جاؤ گے. کتنی ذمہ داریاں ہیں جو قرآن نے لی ہیں اہل بیت کی. اور یہ بھی کہا کہ ان تک آ جاؤ تو تم طاہر ہو جاؤ گے, اس لیے کہ جیسی طہارت ان کی ہے ویسی کسی کی نہیں ہے, جیسی محبت ان کی ہے ویسی کسی کی نہیں ہے, جیسی زندگی ان کی ہے ویسی کسی کی نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن
کے ایک مہر لگا کے اس بات کو کہہ رہا ہے کہ نہ کوئی جیے گا ان کی طرح، نہ کوئی مرے گا ان کی طرح، اس لیے کہ زندگی ایسی ہے کہ کعبے سے آتی ہے، موت ایسی ہے کہ مسجد سے شہادت آتی ہے۔ ایک بلند ترین صلی اللہ علیہ وسلم محمد۔ اچھا یہ ایک اعلان ہے کیونکہ یہ درمیان میں مجھے کرنا ہے کہ BAC جابچہ جو ہے وہ 2 کے نام سے ایک چینل بنایا گیا ہے، اسے آپ زیادہ سے زیادہ اس پر توجہ دیں، اس لیے کہ اب چینل بھی خطرے میں آنے لگے، تو اسے لائیو چلنے کے لیے کم سے کم 1000 سبسکرائبر کی ضرورت ہے کہ جو لائیو چل سکے۔ اور یہ چینل چونکہ اس میں آپ کے بزرگوں کی کافی امانتیں رکھی ہوئی ہیں، تو اسے لائیو چلانا صحیح نہیں ہے، ورنہ سب کچھ ذخیرہ اس میں سے ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ اس لیے دوسرا چینل جو بنایا گیا ہے اس پر مومنین زیادہ سے زیادہ تعداد میں شامل ہو تاکہ محرم میں آپ اس کا مکمل استفادہ حاصل کر سکیں۔ ایک صلوات علی محمد۔ وہ ایک موضوع ہے، وقت زیادہ نہیں ہے، مگر ایک موضوع اور چند باتیں میں آپ کے درمیان میں کر کے اپنی جگہ لے لوں گا اور منزل پر پہنچاؤں گا۔ بس توجہ دیتے رہیے گا، اس لیے کہ غدیر بھی قریب ہے۔ اللہ نے ان کی جو ذمہ داری لی ہے وہ کسی شے کی ذمہ داری نہیں لی ہے، بس 2 ہی چیزیں ایسی ہیں جن کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، یا تو قرآن کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے یا اہل بیت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ قرآن کے بارے میں کہا کہ اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، بدل نہیں سکتا، اور اہل بیت کے بارے میں کہا کہ انہیں کوئی چھکا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، میں نے لفظ آپ کے سامنے رکھ دیا، یہ آپ کی توجہ ہوتی کہ آپ کس طرح سے سننا چاہ رہے ہیں، مگر بات آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کی جو ذمہ داری لی ہے تو وہاں لفظ حفاظت کا استعمال ہوا، مگر اہل بیت کی ذمہ داری اس طرح سے لی کہ قرآن مجید نے کہا ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، بلکہ جو لفظ اہل بیت کی ضمانت میں رکھا اسے یہ کہا کہ ہم نے ان میں سے ہر ایک کو مصطفیٰ بنایا ہے۔ اللہ اکبر، ہم نے ان میں سے ہر ایک کو مصطفیٰ بنایا ہے اسی کتاب کا جو حفاظت کرے گی۔ کیا حفاظت کرے گی؟ کہ یہ اس کی حفاظت کریں گے، یہ کتاب ان کی حفاظت کرے گی، نہ اس میں کوئی تبدیلی ہوگی، نہ اس میں کوئی خامی ہوگی، نہ اس میں کوئی عیب ہوگا، نہ اس میں کوئی لرزش ہوگی، نہ اس میں کوئی جھول نظر آئے گا۔ اسی طرح جن کو وارث بنایا ہے نہ ان کی گفتار میں کوئی عیب ہوگا، نہ ان کے کردار میں کوئی عیب ہوگا، نہ ان کے اخلاق میں کوئی عیب ہوگا، نہ ان کی سیرت میں کوئی کمی پائی جائے گی، اس لیے کہ خود پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ ہم میں پہلا بھی محمد ہے، ہم میں اوسط بھی محمد ہے، ہم میں آخر بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں، بس فرق ہے تو اتنا ہے کہ چہرے بدلتے چلے جائیں گے، وارثین سمجھ میں آتے چلے جائیں گے، چہرے بدلیں گے مگر وارثین وہی ہوں گے۔ جب یہ چلیں گے تب محمد نظر آئیں گے، اٹھیں گے تب محمد نظر آئیں گے، بیٹھیں گے تب محمد نظر آئیں گے۔ اور اگر رسول کی صداقت کو دیکھنا ہے تو مہر یہاں لگ جائے گی کہ جب چہرے پہ چادر بھی آ جائے اگر یہ سوئیں گے تب بھی محمد نظر آئیں گے۔ ایک بلند ترین سلمان محمد والے بھائی، کسی بات کو کہنا آسان ہے، اسے ثابت کر دینا، اسے سمجھا دینا یہ کام مشکل ہے، ورنہ احسانات کی دنیا ہے صاحب جس سے آگے بڑھ رہی ہے۔ احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیجیے کہ اللہ نے احسان کیا ہے ان پر کہ جنہیں اولاد کی نعمت سے نوازا، اللہ نے ان پر احسان کیا، اس لیے کہ اولاد بھی 2 منصبوں کی طرف آپ کو لے جاتی ہے، یا تو نعمت الہی کو دکھاتی ہے یا رحمت الہی کو دکھاتی ہے۔ بھائی اگر بیٹا ہے تو وہ نعمت الہی، اگر بیٹی ہے تو رحمت الہی۔ اور پھر جناب موسیٰ نے یہ سوال کیا پروردگار عالم تو یہ بتا کہ سب سے زیادہ خوش کب ہوتا ہے؟ کہ سب سے زیادہ میں جب جس بندے سے خوش ہوتا ہوں تو اسے بیٹی عطا کرتا ہوں۔ توجہ ہے، اللہ نے کہا جس سے میں سب سے زیادہ خوش ہوتا ہوں اسے بیٹی عطا کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ میں اسے بیٹی دیتا ہوں اس لیے کہ بیٹی ہے میرے وجود رحمت کی دلیل، میرے وجود رحمت کی دلیل ہے بیٹی۔ رسول اسلام رسول اسلام کی نسل جس سے چلی ہے وہ کون ہے؟
जनाब फातिमा ज़हरा कौन है? बेटी है, रहमत है। मगर एक तरफ इशारा करते हुए आगे बढ़ जाऊँगा, यानी जिससे सबसे ज़्यादा खुश होता हूँ वो है रहमत, और रहमत है बेटी। और बारगाह इज़्ज़ती में कितनी कबूलियत रखती है, इस बात का भी कुरान ने इशारा किया कि अगर तुम सोचो कुछ भी अपने एतबार से सोच रहे हो, मगर मंशा-ए इलाही के एतबार से जो शरफ, जो मकाम, जो ओहदा, जो मंजिलत, जो मकसद हयात इस औरत के हवाले किया गया है, इस बेटी के हवाले किया गया है, वो किसी के हवाले नहीं किया गया है। इसलिए कि जनाब मरियम की वालिदा ने कहा इन्नी नदर तो लगा माफी बतनी मुहर्ररन फतकब्बल मिन्नी, मेरे परवरदिगार आलम मैं नजर कर रही हूँ एक बच्चे की तेरे घर के लिए जो मेरे शिकम में है, मगर जानती नहीं है कि शिकम में क्या है। उम्मीद है बेटे की, रिवायतों ने बताया कि उम्मीद बेटे की थी, इसलिए कि खिदमत तो बेटा ही करेगा ना। जिस तरह हमारे यहाँ भी ये पाया जाता है कि बेटियों को पीछे रखा जाता है, बेटों को आगे रखा जाता है। क्यों? इसलिए कि बुढ़ापे का सहारा वही होगा साहब। बेटियाँ तो अपने अपने घर को चली जाएंगी, मगर बुढ़ापे में काम आने वाले कौन है? ये तो वो सोच शुरू से वो चली आ रही कि खिदमत के लिए अगर नजरमाना है तो बेटा होगा तो ज़्यादा खिदमत करेगा। मगर अल्लाह ने क्या कमाल है कुरान मजीद का कि कुरान ने हर समाज में, कुरान ने हर माहौल में, हर तारीख में निज़ाम इंसानियत की बुद्धियों को उलट कर रख दिया, ये कहते हुए कि जो हम जानते हैं वो तुम नहीं जानते। मुतवज्जे हैं? इसलिए कि जब पैदा हुई तो बच्ची पैदा हुई, बेटी पैदा हुई, रहमत पैदा हुई। अब कहने लगे कि परवरदिगार आलम मैंने उम्मीद की थी कि बच्चा हो, मगर ये बच्ची मगर नज़र थी, मानी थी, तो लेकर आगे बढ़ी या नहीं बढ़ी? नज़र किया या नहीं किया? अल्लाह को ये कह देना चाहिए था कि साहब बेटा नहीं हुआ है तो आप इसे नज़र ना करो। समझा सकता था ना परवरदिगार कि भाई नज़र ना करो, आप इसे खिदमत बैत शरफ के लिए, बैत मुक़द्दस के लिए मत रखो। लेकिन जनाब मरियम को जब नज़र किया गया तो उसका वारिस भी, उसकी किफ़ालत करने वाला भी, उसकी जिम्मेदारी उठाने वाला भी अल्लाह की निगरानी में तय हुआ। अल्लाहु अकबर। इसका मतलब ये कि बेटी को जितनी इज्जत देनी थी उतनी ही इज्जत मिली। ऐसा नहीं है कि उसे इज्जत न दी गई, वो अपने घर के लिए कबूल किया, और जैसे जैसे ये मंजिलत में आगे बढ़ती चली गई अज़मतों में इजाफा होता चला गया। इसलिए कि जब तक बाप के घर में थी, बाप के लिए रहमत थी, जब शौहर के घर में पहुंची तो उसका निफ्से ईमान बन गई। जब माँ की मंजिलत में कदम रखा तो बेटों के लिए जन्नत का वसीला बन गई। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़े तो मोहम्मद वाले यानी जैसे जैसे ये मंजिलत में आगे बढ़ती चली गई अज़मतों में इसकी इजाफा हुआ, कमी नहीं हुई। और एक दलील देकर मैं बात को तमाम कर दूंगा कि इसलिए कि इसे कम नहीं रखा। जब जनाब मरियम की वालिदा ने ये कहा तो कुरान ने फौरन कहा कि इस जैसा इसके ज़माने में कोई मर्द नहीं है, लैसा ज़करो कल उन्सा, इस जैसा कोई मर्द नहीं है। इसलिए कि हम औरतों को इज्जत देना चाहते हैं। आज की तारीख से ही ख़वातीन जो हैं वो इज्जत की निगाह से देखी जाएगी। कुरान ने ऐलान कर दिया। आप जो ये कहते हैं ना कि इस्लाम में औरतों को इज्जत नहीं है, बस घर में कैद कर दिया जाता है, ये देखिए कि इस्लाम ने शुरू से ही औरत की इज्जत का ख्याल रखा। पहली ही मर्तबा में ऐलान कर दिया कि ऐसी बेटी दे रहा हूँ जिसका ज़माने में कोई मर्द मुकाबला नहीं कर सकता। मुतवज्जे हैं, ऐसी बेटी दे रहा हूँ जिसका कोई मर्द ज़माने में मुकाबला नहीं कर सकता। भाई मैं वजूदी सबब वजूद तो बहुत सारे हैं, वजूदी किसे एक मिसाल दे दूँगा ताकि बात आसान हो जाए। मेरे घर पर कुछ लोग आए, मेहमान आए कुछ, उसमें मेहमान में एक शौहर है, एक बीवी है, उसके बच्चे हैं। तो ताल्लुक़ कैसे होगा साहब? ताल्लुक़ ये होगा कि फला साहब आए, उनकी ज़ौजा आई, उनके बच्चे आए, ये ताल्लुक़ होगा ना। अगर इज्जत दी जाएगी तो इसी सिलसिले से इज्जत दी जाएगी। ये है हमारी नज़र में। अगर पहुँच जाते ना तो शुरू में ही मुतवज्जो हो जाते। मैं जानता हूँ कि गर्मी है मगर इतनी नहीं है जो उसी के ऊपर ना समझा जा सके। बुलंद तरीन सलवात पढ़े तो मोहम्मद वाले। मैं एक गुजारिश करूँगा, थोड़े थोड़े से आगे को आ जाए, थोड़े थोड़े से आगे
بھی ہو جائے گی اور ایک ربط بھی رہے گا میرے اور آپ کے درمیان میں، فاصلہ نہیں ہوگا۔ بلند ترین صفت میں وجودی صفت تھی کہ کیسے عزت تھی اس پوری کائنات۔ لو میں جملے ہی کہہ دیتا ہوں آپ کے سامنے، اس لیے کہ یہ تحقیقیں ہوتی ہیں، اور تحقیق بھی اگر استاد ایسا ہو جو پڑھاتے وقت یہ کہتے کہ بیٹا چیلنج کر سکتے ہو آپ اس مقام پر، تو چیلنج کرنے کا دل کرتا ہے طالب علم کا۔ میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، اس کائنات میں سب سے بڑی عزت اللہ نے اگر دی ہے تو وہ خاتون کو دی ہے۔ توجہ ہے، پوری کائنات کی بات کر رہا ہوں۔ ابتدائے کائنات کے لیے، ابتدائے خلقت کے لیے جسے عزت دی اسے مرد بنایا، مگر تمام کائنات کا حصار منحصر جانے کائنات جسے بنایا ہے، جب اس کے بارے میں عزت کا وقت آیا تو عورت کو بنایا، مرد کو نہیں۔ جب کائنات میں لوگوں کی خلقت کا ماحول پیدا کرنا تھا، جب کائنات میں ہادیان برحق کو بھیجنا تھا، جب کائنات کو سجانا تھا، آراستہ کرنا تھا اشرف المخلوقات سے، تو عزت آدم کو ملی۔ پہلے آدم بنائے گئے، بعد میں حوا بنی، مگر میں آدم کی خلقت سے اور آگے چل کے بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ جب یہ کائنات بھی نہیں تھی تب کسے عزت تھی؟ اللہ اکبر! تب کسے اللہ عزت دے رہا تھا؟ تب وہ کوئی اور نہیں، ایک ہی خاتون تھی، ایک ہی خاتون تھی۔ لہذا مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ آنے والا، تو میں تعارف کرا رہا ہوں، یہ شوہر ہے، یہ ان کی زوجہ ہیں، یہ ان کے بچے ہیں۔ جیسے میں کہہ دوں کہ بھائی چھولت سے فلاں صاحب میرے گھر پر آئے، اور فلاں صاحب کی بیوی آئی، اور فلاں صاحب کے بچہ ہے، تعارف بالکل مکمل ہے، صحیح ہے نا، آدھا بھی اعتبار سے بھی صحیح ہے۔ اس لیے کہ جب شوہر ہے تبھی تو بیوی ہے، اور جب بیوی ہے تبھی بچے ہیں، تو تعارف سلسلے وار چلے گا۔ مگر عجیب مقامات ہے کہ تعارف جب پروردگار عالم کرانے پر آئے تو اس کا قانون عدل یہ ہے کہ جو جس کے سبب سے ہو ویسے تعارف کرایا جائے۔ میں کیا کر رہا ہوں آپ کے سامنے، جو جس کے سبب سے، بھائی شوہر کے سبب سے زوجہ تھی تو تعارف ہوا یہ زوجہ ہے، زوجہ کے وسیلے سے سبب سے بچے تھے تو تعارف ہوا یہ ان کے بچے ہیں۔ تو قانون عدل یہ ہے کہ تعارف سببی اعتبار سے کرایا جائے۔ لہذا جب چادر میں وہ سب سے عظیم خاتون جمع ہوئی اور عرش والوں کو خدا نے تعارف کرانا چاہا تو یہ قانون عدل سامنے رکھا۔ اب محمد تم سے تعارف نہیں ہوگا، علی تم سے تعارف نہیں ہوگا، اب اس سے تعارف ہوگا جس سے سب کچھ کائنات میں خلق ہوا۔ محمد تم بھی فاطمہ کی وجہ سے ہو، علی تم بھی فاطمہ کی وجہ سے ہو۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں حضرت محمد و آل محمد۔ بات پہنچ رہی ہے؟ لہٰذا بات پہنچ رہی ہے تو تھوڑا اور آگے بڑھ جایا جائے۔ یہ دیکھیے کہ سببی اعتبار سے تعارف کرانے کا بھی ہنر جو قدرت نے ہمیں دیا ہے وہ کوئی دے نہیں سکتا۔ اس لیے کہ اعتراض تو بہت سارے ہوئے کہ صاحب تعارف جو ہے وہ رسول اسلام سے ہونا چاہیے۔ یہ جناب فاطمہ زہرا سے تعارف تو شروع ہوا، کہ اس لیے شروع ہوا تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کائنات کی بقا ہی ایک خاتون پر ہے۔ وہ ادھر بھی ذمہ دار ہے، ادھر بھی ذمہ دار ہے، دونوں طرف کی ذمہ دار جسے بنایا گیا ہے۔ اور اگر نہ نظر آئے تو عید مباہلہ پر آ کر دیکھ لینا۔ اس لیے کہ رسول اپنے گھر سے کسی ایک کو نہیں لیں گے، مگر فاطمہ کے گھر سے کسی ایک کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب علی بھی ساتھ ہیں، حسنین بھی ساتھ ہیں، فاطمہ بھی ساتھ ہیں، اور کمال فضیلت یہ ہے کہ فاطمہ درمیان میں چل رہی ہیں، رسول آگے چل رہے ہیں، علی پیچھے چل رہے ہیں۔ کیوں چل رہے ہیں؟ کہ یہی تو سمجھانا ہے کہ کائنات اسی فاطمہ کی وجہ سے ہے۔ وہی فاطمہ سے بڑا حصار فضیلت اور عظمت کیا ہوگا؟ اس لیے کہ جس کی حفاظت حصاریت میں آگے رسالت رہتی ہو، پیچھے امامت رہتی ہو۔ یہ بلند ترین صلوات پڑھیں حضرت محمد و آل محمد۔ یہ بلند ترین صلوات اور پڑھیں حضرت محمد و آل محمد۔ وہی بات پہنچ رہی ہے، لہذا عظمت کی بات الگ ہے۔ اب آگے چلتے چلے جائیے
قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ کہاں کہاں اس نے اس مقام کو رکھا، کیوں رکھا؟ کہ اس لیے کہ جب جب آپ ان کو دیکھتے چلے جاؤ، ان کے احسانات دنیا پر سمجھ میں آپ کے آتے رہیں گے، اور سارا تعلق اسی احسان پر مقید ہے۔ بچوں نے احسان کیا ہے یا والدین نے احسان کیا ہے بچوں پر، یا بچے احسان کرتے ہیں والدین پر؟ اب یہ دونوں مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہاں سے خطا تعلق نہیں ہے، موضوع کے اعتبار سے ہی میں آگے بڑھ رہا ہوں، تاکہ ساری چیزیں جب سلسلے وار چلیں گی تو وہ ایک ساتھ ہی سمجھ میں آتی رہے گی اور ٹوٹتی رہے گی۔ یہ بتائیے جو پہلے ہے وہ احسان کرے گا یا جو بعد میں آیا وہ احسان کرے گا؟ جس کا وجود پہلے ہے وہ احسان کرتا ہے یا جس کا بعد میں ہے وہ احسان کرتا ہے؟ صاحب جس کا پہلے ہوگا وہی تو احسان کرے گا۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ ماں کا احسان نہیں اتر سکتا، ماں کا احسان نہیں اتر سکتا، مگر قرآن تو یہ کہہ رہا ہے وبالوالدین احسانا، بچوں سے کہا کہ تم احسان کرو والدین پر، تو یہ تو بعد میں ہے، یہ کیسے احسان کر دیں گے؟ متوجہ ہیں؟ ان کے لیے بھی لفظ احسان رکھا ہے، احسان کیوں؟ اس لیے کہ زندگی اجازت دیتی ہی نہیں ہے اس بات کی، وہ آنے والی حیات کے چکر میں رہتی ہے، وہ حفاظت کرتی ہے آنے والی نسلوں کی، مگر اسی لیے کہا کہ تم ان کے جو پیچھے تمہارے گزرے جا رہے ہیں ان کا خیال رکھو، یہ احسان مانا جائے گا کہ بیٹے تیرے پاس ٹائم نہیں تھا مگر پھر بھی تو مجھے دیکھ رہا ہے، الجھا ہوا ہے پھر بھی تو مجھے سمجھ رہا ہے۔ متوجہ ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ لفظ احسان میں کیا ہے؟ آنے والی نسلوں پر زیادہ توجہ دیتا ہے انسان، آنے والی زندگی پر، انہوں نے بھی آنے والی زندگی پر توجہ زیادہ دی، اور جو بھی آتا رہے گا وہ آنے والی نسلوں پر زیادہ توجہ دیتا رہے گا، پیچھے کا حساب اس سے ٹوٹتا چلا جائے گا، اسی لیے لفظ احسان کو یہاں پر رکھا گیا۔ تو سمجھ میں آیا کہ احسان سب سے بڑا احسان اس کا ہوگا کہ جو وجودی اعتبار سے پہلے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ باپ کے احسان سے زیادہ شریعت میں ماں کے احسان کو مانا گیا، اس لیے کہ باپ احسان اس وقت کرتا ہے جب بچہ وجودی اعتبار سے دنیا میں آ جائے، مگر ماں اس سے پہلے ہی بچے پر احسان کر رہی ہوتی ہے، اپنا خون جگر اسے پلا رہی ہوتی ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ میرے بچے کو کیا فائدہ دے گا کیا نقصان دے گا، اس کی زندگی کیسے پروان چڑھے گی، کیسے اس کی زندگی خطرے میں آ سکتی ہے، پھر اس کے ہر اعتبار سے اس کی تکلیفوں کو اٹھاتی رہتی ہے، تو اس کا احسان پہلے رکھا۔ اسی لیے جنت کو بھی جب لایا گیا تو اسی کے قدموں کے نیچے لایا گیا، اور کسی کے قدموں کے نیچے نہیں لایا گیا۔ باپ سے کہا کہ یہ دروازہ ہے داخل ہونا، مگر قدموں کے نیچے جنت کس کے ہے؟ ماں کے۔ میں آپ سے کہنا اتنی سی بات چاہ رہا ہوں کہ بیٹی کو کتنی عظمت و شرف دے دیا جائے، وہ رحمت ہے، نفس ایمان ہے، مگر جب بھی کمال کی منزل پر اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ ماں نہ بن جائے۔ کمال کی انتہا کب ہوتی ہے؟ جب ماں بنتی ہے، اور جب ماں بنتی ہے تو اس وقت رحمت الہی میں، اور رحمت الہی اسے گھیرے ہوئے ہوتی ہے۔ تو جسے اپنے گھر کے لیے قبول کیا تھا جس مریم کو، مگر جب وہ ماں بننے پر آئی تو گھر سے نکالا جا رہا ہے۔ متوجہ ہے؟ مگر جس ماں کی زبان پہ کبھی ذکر ہی نہیں تھا گھر کا، اس علی کی ماں کو اپنے گھر میں بلایا جا رہا ہے۔ متوجہ ہیں؟ بلایا کس لیے جا رہا ہے؟ کہ بلا اس لیے رہا ہوں تاکہ زمانہ ان میں فرق کی اعتبار سے دیکھ لے کہ گھر میں پیدا وہی ہوگا جو اس گھر کی ذمہ داریوں کو اٹھا سکے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے؟ گھر میں وہی آئے گا جو اس گھر کی ذمہ داریوں کو اٹھا سکے۔ کہ گھر کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ حالت کوئی بھی ہو، زمانہ کوئی بھی ہو، مقام کوئی بھی ہو، معیار کوئی بھی ہو، جب بھی گھر کی حرمت پر زوال آئے گا، اسی کے گھرانے والا ہوگا جو حفاظت کرے گا، جو کعبے کو بچائے گا۔ متوجہ ہیں؟ جو کعبے کی حرمت کو پامال ہونے سے بچائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اسے بھیجا کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، مگر شہادتیں چاہے کتنی بھی دینی پڑیں، مگر کعبے کی عزت پہ فرق نہ آنے پائے۔ اب یہ جملے ہیں ایک بہت بڑے عالم علماء اہل سنت سے طارق جمیل صاحب اور اسحاق احمد صاحب، ان کی ایک کتاب ہے
ذبح عظیم کے نام سے. ذبح عظیم میں انہوں نے عجیب بات لکھی کہ گھر میں اسے بلایا جاتا ہے جو گھر کی عزت کا خیال رکھے, جو گھر کو معیار دے دے, جو گھر کو بلندی دے دے. تو احسان اسی نسل پر ہوگا نا. یہ عبد القادری صاحب کی ایک کتاب ہے ذبح عظیم, علماء سنت کے عالم. وہ یہ لکھتے ہیں کہ گھر میں اسے بلایا گیا کہ جو گھر کی عظمت کے چار چاند لگائے, جو بالا کرے گھر کی عظمت. جو گھر کی حرمت کا خیال نہ رکھے اسے گھر کی ذمہ داری نہیں دی جاتی. متوجہ ہیں, اسے گھر میں نہیں بلایا جاتا. یہی وجہ ہے کہ کعبے کو سامنے رکھو تب بھی اہل بیت کی عظمت سمجھ میں آ جاتی ہے, قرآن کو سامنے رکھو تب بھی اہل بیت کی عظمت سمجھ میں آ جاتی ہے. متوجہ ہیں کیسے انہوں نے ثابت کیا؟ ہم ایک ہی جملہ لکھتے ہیں جو معیاری جملہ تاکہ مجلس تک وہ بات پہنچ جائے اور بات آسان ہو جائے. وہ یہ لکھتے ہیں کہ کعبے میں کیا اسے وارث مانو گے جو کعبے کی حرمت کو گرانے کے لیے قاتلین کو خنجر دے دے کر بھیج رہا ہو کہ کعبے میں بھی اگر حسین مل جائیں تو قتل کر دو, یا اسے وارث مانو گے جو کعبے کی حرمت کو سمجھ کے پیچھے قدم ہٹا لے؟ اللہ اکبر. بھائی حج کے موقع پہ گئے ہیں آپ, اس وقت حج کا موسم ہے, لہذا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں احکام بڑے سخت صاحب. آپ مچھر کو بھی نہیں مار سکتے, مکھی کو بھی نہیں مار سکتے, دیت ہے اس کی. لہذا احکام کیا ہے؟ حرمت کعبہ ہے, یہ امن و امان کی جگہ ہے, یہاں پر اگر آپ آ گئے. مگر آپ اسے مانو گے کہ جو اس امن کو ہمیشہ کے لیے برباد کرنے پہ تلا ہوا ہو, یا اسے مانو گے جو حرمت کعبہ کو نظر میں رکھتے ہوئے اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کر کے پیچھے ہٹ رہا ہو؟ بات پہنچی ہی نہیں ہے. اگر جملہ پہنچ جاتا, وہی یزیدیت کی سازش یہ تھی. لکھنے والوں نے تو لکھ دیا کہ کعبے میں حسین کو قتل کرو. ایک گروہ کعبے میں حسین کو قتل کرے, دوسرا گروہ یہ شور مچائے کہ حرمت کعبہ پامال ہو چکی ہے, تیسرا گروہ یہ شور مچائے کہ جب حسین جیسا ہی کعبے میں محفوظ نہیں ہے تو پھر حج کرنے کا کیا فائدہ, یہاں آنے کا کیا فائدہ. لہذا آج سے کوئی حج وج نہیں ہوگا, نہ کوئی کعبہ وابہ ہوگا, اس لیے کہ جب حسین کی حفاظت کعبہ نہیں کر سکا تو کسی اور کی حفاظت کیا کرے گا. یعنی شریعت کو جہاں سے جیسے ہو نقصان پہنچایا جائے, شریعت کو بدلا جائے, دین میں تبدیلیاں لائی جائیں, مگر حسین کے ہٹتے ہوئے قدموں نے یزیدیت کی پوری تنابوں کو ہلا کے رکھ دیا. اور تاریخ نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ جس کے ہٹتے ہوئے قدم جب اتنے کامیاب ہیں, جب وہ کربلا میں قدم کو بڑھائے گا تو کتنا کامیاب ہو جائے گا. ایک بلند ترین سلمان پڑھے محمد و آل محمد پر. سارے کے سارے انبیاء کی محنتوں کا دارمدار ہے آپ کے اوپر. لہذا یہ سبب ہے, کس کے سبب سے ہیں؟ ان کے سبب سے ہیں. اچھا, احسان والوں کو کیا کہا گیا؟ جناب نوح کے لیے قرآن مجید نے کہا سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین. عالمین میں سلام ہو ہمارا نوح پر کہ بے شک یہ محسن ہے. اس کے محسن ہے, اس کے مددگار ہے. اب ایک ایک بات کو اگر آپ سمجھتے چلے جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوتا چلا جائے گا اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. جبکہ احسان تو پروردگار عالم کر رہا ہے تمام انبیاء پر, مگر جو صحبتیں جو مصیبتیں یہ برداشت کر رہے ہیں اس کے طرف اشارہ دیتے ہوئے اللہ نے کہا کہ ہمارا سلام ہو نوح پر کہ انہوں نے مقام صبر میں وہ مظاہرہ کیا کہ محسن بن گئے. محسن بن گئے یعنی ان کا احسان ہمیں نظر آنے لگا. بہت سارے سلام ہیں جو قرآن مجید میں کیے ہیں. سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین, پھر سلام ہوا سلام علی الیاسین یا علی یاسین جسے آپ کہتے ہیں, ان پر انا کذالک نجزی المحسنین. پھر ہارون و موسیٰ, ہمارا ہارون و موسیٰ پر بھی سلام ہو, یہ بھی محسن ہے. میں اسی لفظ کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ احسان, یہ جو احسان ہے یہ احسان کیا ہے؟ احسان والوں کو چاہے آپ بلا دیں مگر پروردگار عالم کبھی نہیں بلا سکتا. بات تمام ہو جائے گی اسی بات پر اگر آپ جو ہے تھوڑے سے متوجہ ہو گئے. آپ بلا دیں مگر ہم بلانے والے نہیں ہیں. اس کا اجر ہم دنیا میں بھی محفوظ رکھتے ہیں,
آخرت میں بھی محفوظ رکھتے ہیں، انہی کو اجر ملے گا جو محسن پائے گئے ہوں۔ اسی لیے سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا سنزید المحسنین، اور ان احسان کرنے والوں کے اجر کو بڑھا دیا جائے گا، بڑھا کے دیا جائے گا، ایسا نہیں کہ عدل کے مطابق دیا جائے گا، بڑھا کے دیا جائے گا۔ اگر آیت نہ پیش کروں تو یقیناً موضوع نہ تمام ہو جائے گا، محنت رائے گا ہو جائے گی، اور یقیناً یہ ہوگا کہ میں نے آپ کی وقت تلفی کی ہے، مگر آیت میرے سامنے ہے۔ تاریخ نے کیا کہا کہ اس کا احسان پہلے مانو جو تمہارے وجود سے پہلے ہو۔ اسی لیے ماں کے احسان کو شریعت میں آگے بڑھا چڑھا کے رکھا گیا نا، باپ کے احسان کو بعد میں مانا گیا، بعد میں کہا گیا۔ اب لوگ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب بات تو کچھ اور ہے یا نہیں ہے، مگر یہ بتائیے کہ کیا جناب ابو طالب نے رسول پر احسان کیا یا نہیں کیا؟ سارا مقام ایک طرف اور یہ بات ایک طرف، کہ یہ بتائیے کہ کیا جناب ابو طالب نے رسول اسلام پہ احسان کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ کہ صاحب احسان تو بہت کیے ہیں، احسان کیے ہیں، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم احسان کرنے والے کو کبھی بھولتے نہیں ہیں، اور اس کے اجر کو ہم بڑھا کر دے دیتے ہیں۔ تو اگر جناب ابو طالب دائرہ الہی میں ہے ہی نہیں نعوذ باللہ، تو پھر نہ تو دنیا میں اجر محفوظ رہنا چاہیے، نہ ہی آخرت میں اجر محفوظ رہنا چاہیے، کیونکہ قرآن نے مہر لگائی ہے ہم دنیا میں بھی نوازتے ہیں انہیں جو محسن ہوتے ہیں، اور ہم آخرت میں بھی انہیں نوازتے ہیں۔ تو طے یہ کرنا ہوگا کہ دنیا میں انہیں کیا فائدہ ملا اور آخرت میں انہیں کیا فائدہ ہوگا۔ اس لیے کہ قرآن یہ کہا کہ احسان سے تو کوئی تاریخ انکار نہیں کر رہی ہے کہ احسان ہے، اور شریعت نے یہ بھی بتا دیا کہ جو وجود سے پہلے احسان کرے اس کا اجر اور عظیم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اعلان رسالت کے بعد احسان کرنے والے تو ہزاروں مل جائیں گے، جو اعلان رسالت سے پہلے احسان کرے، متوجہ ہیں؟ یا میں جملے کو بدل کے آپ کے سامنے خطابتی جملہ اگر سامنے پیش کروں تو اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اعلان رسالت کے بعد جنہوں نے احسان کیا یہ احسان کہلائے گا رسالت پر، مگر اعلان سے پہلے جو احسان کر رہا ہے یہ احسان کہلائے گا اسلام پر۔ ایک بلند ترین سلوات محمد کوئی رسول پہ احسان کرنے والے تو بہت سارے ہیں، اسلام پہ احسان کرنے والے کمی ہے، تو پھر احسان کا بدلہ کیا ہے صاحب؟ احسان کا بدلہ یہ کہ احسان کرو اور نقصان ملے۔ قرآن نے اعلان کیا الجزاء الاحسان الا الاحسان، یہ نہیں کہا کہ نقصان ہو جائے گا صاحب، ہم پورا انہیں اجر دیں گے۔ کس بات کا اجر دیں گے؟ اس لیے کہ جنہوں نے احسان کیا ہے ان کے احسان کو ہم مٹنے نہیں دیتے۔ اب ایک آیت ہے سورہ آل عمران، عجیب و غریب آیت ہے، میرے حبیب کوئی کچھ بھی کہتا رہے۔ اب دیکھیں محسن کو پہچانوا رہا ہوں میں آپ کے سامنے کہ محسن کون ہے۔ کوئی کچھ بھی کہے لیکن آیت قرآن مجید میں موجود ہے، اور یہ کس میں صفت پائی جا رہی ہے؟ آیت کب کی ہے؟ آیت ہے اعلان رسالت سے پہلے کی۔ آیت یہ کہہ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم قرح، اے میرے حبیب جنہوں نے تیرے ساتھ مصیبتیں جھیلی ہیں اور ان مصیبتوں کو دیکھتے ہوئے بھی تیرا ساتھ نہیں چھوڑا، من بعد ما اصابهم قرح، جنہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ للذین احسنوا منہم واتقوا، بلکہ ان مصیبتوں میں جتنی مصیبتیں بڑھتی چلی گئی اتنا ہی ان کا احسان بڑھتا چلا گیا۔ جتنی مصیبتیں بڑھتی چلی گئی اتنا احسان بڑھتا چلا گیا۔ واتقوا اجر عظیم، اور یہی تو لوگ متقی ہیں، اور انہی کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی کنہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا؟ یہ ہو رہی ہے، یہ اعلان رسالت سے پہلے کی آیت ہے، پہلے کی، یعنی شیب ابی طالب میں کون تھا جو مصیبتیں برداشت کر رہا تھا، اور قرآن اسے کہہ رہا ہے یہی متقی ہے۔ یعنی آج جس کے ایمان پر بحث ہو رہی ہے قرآن اسے متقی کہہ رہا ہے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ قرآن اسے متقی مان رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ اجر عظیم۔ اچھا احسان کیا آپ دنیا میں کیا دیا صاحب؟ دنیا میں کیسے دیا، کیا دیا، یہ الگ بات ہے، اس لیے کہ آپ قدیر بھی قریب ہے صاحب،
دو احسانات ہیں جو اللہ نے دیے ہیں. کیا دیے ہیں؟ ایک تو شیب ابی طالب میں ساتھ نہ چھوڑنا، ساتھ نہیں چھوڑا. جتنی مصیبتیں بڑھتی چلی گئی اتنا احسان رسول اللہ کے بستر پر اپنے بیٹوں کو لٹایا ہے ابو طالب نے. اور جب اپنے بیٹوں کو لٹایا ہے، اب یہاں پر چونکہ جملہ مجھے یاد آ گیا ہے مرحوم علامہ ابوترابی کا، بہت عجیب و غریب جملہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ فضیلت کے گوشے آپ تک پہنچے تو صحیح. فضائل اہل بیت آپ درک تو کریں، محسوس تو کریں کہ اہل بیت کو کس مقام پر رکھا ہے اللہ نے. یہ وہ محنت تھی جو چل رہی تھی. راتوں کو رسول کو اٹھاتے اپنے بیٹے کو لٹا دیتے، اپنے بیٹوں میں سے کسی بھی بیٹے کو لٹالتے رہتے. سب سے زیادہ جسے لٹالا اسے علی کہا گیا. متوجہ ہے؟ سب سے زیادہ جسے لٹالا. اب صاحب ذکر و فکر نے اپنی کتاب میں اس بات کو لکھا ہے کہ جب علی بستر رسول پر سوئے تو اللہ نے دو ملائکہ کو بھیجا، دو ملکوں کو بھیجا، دو فرشتوں کو بھیجا. اور جب دو فرشتے آئے تو آنے کے بعد میں ایک فرشتے نے مبارکباد دی سوتے ہوئے علی کو، اس لیے کہ آج فرق نہیں تھا، آج فرق تھا ہی نہیں. جو کافر محمد کو محمد دیکھ کر دیکھتے تھے، محمد کو محمد سمجھ رہے تھے، وہ آج علی کو بھی محمد سمجھ رہے ہیں. اچھا یہ واقعہ ہوا تو صاحب کیسے ہوا کہ چادر چہرے پر ہے مگر پھر بھی کافر یہ سمجھ رہا ہے کہ محمد ہے. اس لیے کہ اب میں صحیح کتاب کی ایک صحیح روایت آپ کو بتا رہا ہوں کہ اصل میں جب حضور سوتے تھے تو حضور کے بدن سے نور چھن کے نکلتا تھا، وہ چادر کے بھی سوراخوں کو پار کر دیتا تھا. چھن کے نکلنے کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ کبھی آٹے کو چھنی میں چھنتے ہوئے دیکھا ہے؟ باریک باریک جو گرتا ہے تو یہ نور آسمان کی سرحدوں کی طرف جاتا تھا. لہذا جب محمد کے چہرے پر چادر ہوتی تھی تب بھی نور نکلتا تھا. آج جب علی سوئے ہیں تب بھی نور نکل رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے جس نور سے محمد ہے اسی نور سے علی ہے. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں حضرت محمد جس نور سے محمد ہے اسی نور سے علی ہے. اور بات تمام ہو رہی ہے، وقت تمام ہوتا جا رہا ہے، بس دو چار باتیں جلدی جلدی. لہذا جیسے ہی دیکھا فرشتوں نے تو پہلی مبارکباد دی. آیت آپ نے سن لی ہے سورہ آل عمران. انہوں نے مصیبتوں میں احسان کا راستہ نہیں چھوڑا. اب جب فرشتہ آیا اور فرشتے نے دیکھا کہ علی سو رہے ہیں تو کہا فوراً بقن بقن لکا من مثلکا یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے تمہیں آج کی رات یہ سونا مبارک ہو. متوجہ ہے؟ اب صاحب ذکر و فکر اس بات کو کہتے ہیں کہ ہزاروں القابات تھے مگر قرآن کا بھی کمال یہ ہے کہ جو وحی لا رہا ہو اس میں بھی اتنی عقل ہے کہ واقعے کو واقعے سے ملائے تاکہ دماغ پریشان نہ ہو کہ بات کیا ہو رہی ہے. لہذا قرآن نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے اور روایت یہ کہہ رہی ہے کہ فرشتے نے مبارکباد دی یہ کہہ کر ہے ابو طالب کے بیٹے تجھے آج کا سونا مبارک ہو، تیری برابری کوئی نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ القابات تو بہت ہیں. امیر المومنین کہہ دیتا، مولائے کائنات کہہ دیتا، فاتح خیبر کہتا، فاتح خندق کہتا، تجھے تو علم غیب ہے بھائی، وہی لا رہا ہے، آیتیں لا رہا ہے. بلکہ قاسم نار والجنہ کہہ دیتا، ساقی کوثر کہتا، صاحب لواء والحمد کہتا، سب کچھ کہہ سکتا تھا مگر تجھے بھی لفظ ملا تو یہی ہے ابو طالب کے بیٹے کہ میں تمہاری طرح احسان فراموش نہیں ہوں، ملائکہ ہوں ملائکہ. میں ابو طالب کے نام سے مبارکباد دے اس لیے رہا ہوں تاکہ یہ لٹالنے والا منظر لوگوں کی سمجھ میں آ جائے کہ آج علی لیٹے ہیں، یہ لٹانے کی عادت ابو طالب نے ہی تو ڈالی ہے. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں حضرت محمد وآل محمد. ایک بلند ترین صلوات اور پڑھیں حضرت محمد. نکل رہا ہے نا چھن چھن کے، لہذا مبارکباد بھی اسی کے ذریعے سے دی جائے گی. اب بات آگے بڑھ جاتی ہے صاحب، ان سے یہ کہا کہ تم احسان کرو. اب احسان میں کیا ہوگا؟ جس کا اجر دنیا میں ہم محفوظ رکھیں گے. اب یہ اجر ایک اجر کو نہ چھوڑتے ہوئے یہ دنیا بھی ہے.
چلتے 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 رسول غدیر تک آ گئے۔ اب غدیر چونکہ سب سے بڑی عید ہے، اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اسے بلایا نہ جائے، اسے بتایا جائے، یہ اللہ کی جانب سے حکم ہے، اس لیے کہ غدیر کو ہلکے میں لے لیتے ہیں آپ۔ غدیر ہی ایک واحد ایسی عید ہے کہ اگر ان لوگوں کی سمجھ میں آ جاتی تو پھر کربلا کی ضرورت نہیں ہوتی، لوگ کھڑے ہو جاتے، پہلے آ جاتے، اس لیے کہ یہ سمجھ میں نہیں آئی، اسی لیے پابندیاں لگائی گئی ہیں، سب نے لگائی ہے اس میں پابندیاں۔ کیوں لگائی؟ اس لیے کہ غدیر کے حقائق کو چھپایا جاتا ہے کہ غدیر کیا ہے، ایک سیدھا راستہ ہے صاحب غدیر۔ اب غدیر میں ہوا کیا تھا؟ کہ ہوا یہ تھا کہ رسول اسلام کو غدیر کے میدان میں روکا گیا وحی کے ذریعے سے۔ اچھا کچھ پیچھے رہ گئے تھے، کچھ آگے چلے گئے، جو آگے چلے گئے تو ان سے کہا کہ پلٹ کے آؤ، انہیں بلوایا گیا۔ جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا کہ یہ آگے آ جائے۔ متوجہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت میں صرف منصب ولایت ایک ایسا منصب ہے جس کے لیے نسلوں میں بھی انتظار ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر، اس میں انتظار بھی ہے، اور جو پیچھے چلے گئے انہیں پلٹایا گیا۔ اب یہاں بہت سارے ذاکرین بہت کچھ پڑھتے ہیں، مگر مجھے ایک جملہ پڑھنا ہے آپ کے درمیان میں تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ کیا احسان کیا ہے صاحب؟ احسان کیا کیا ہے؟ کوئی احسان ہے؟ اس لیے کہ پوری شان و شوکت کے ساتھ یہ پورا منظر تیار ہوا، اور آپ کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ غدیر کو بلانے کی کوشش نہ کی جائے۔ اچھے سے اچھا گھر میں پکایا جائے، غدیر ہے۔ اچھے سے اچھا بچوں کو کھلایا جائے، غدیر ہے۔ اچھے سے اچھے کپڑے پہنے جائیں، چونکہ غدیر ہے۔ توجہ ہے؟ اچھے سے اچھا صدقہ دیا جائے، چونکہ غدیر ہے۔ اس میں صدقے کا بہت زیادہ ثواب ہے، اس کے اعمال ہیں، غدیر کے اعمال ہیں یوم غدیر کے، اس لیے کہ راتوں میں کوئی لیلۃ القدر جیسی رات نہیں ہے، دنوں میں کوئی غدیر جیسا دن نہیں ہے۔ یہ وہی دن ہے جس کے لیے اللہ نے کہا الیوم الیوم، یہ آج ہی کا دن ہے۔ کیوں دن ہے؟ اس لیے کہ بعض نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ ساری عیدیں مسلمانوں کی عیدیں ہیں، عید غدیر خدا کی عید ہے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھے تو محمد و آل محمد کا۔ یہاں تک بھی لکھا ہوا ہے کہ جس دن خدا خوشی سے جھوم رہا ہے، کہہ رہا ہے روکو ہم تمہاری عبادت کریں گے، پہنچاؤ ہے نا۔ اچھا وہ ایک ہی جملہ ہے، باقی تو سارا واقعہ آپ کا سنا ہوگا، دیر سنتے رہتے ہیں، مگر منایا اس شان سے جس شان سے رسول اسلام نے تمنا کی ہے۔ اور کیا تمنا کی ہے رسول اسلام نے؟ جب سب کچھ بیان کر چکے تو پھر علی کو اٹھایا ہاتھوں پر، اقرار لے چکے، سارا اقرار خطبہ غدیر میں آپ جا کے پڑھیے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا بھائی تم سے زیادہ تمہارے نفسوں پہ کون اہمیت رکھتا ہے، کون حق کے تصرف رکھتا ہے کہ آپ یا نبی اللہ۔ کبھی جو میں کہوں گا وہ مانو گے؟ کہ بالکل مانیں گے، اس لیے کہ آپ تو کچھ کہتے ہی نہیں، آپ تو اللہ کی مرضی سے کلام کرتے ہیں۔ جیسے ہی یہ بات سنی تو فوراً ہی علی کو اٹھایا، اور علی کو اٹھانے کے بعد میں کہا من کنت مولا ہو فہذا علی۔ ارے یہ حدیث تو پورے دنیا میں مشہور ہے، جس کا میں مولا تو اس کا یہ علی مولا۔ اچھا دوسری بات یہ بھی ہے صاحب کہ تنہا علی کو اٹھا نہیں رہے ہیں، بلکہ اپنے قوت بازو کا بھی اظہار کر رہے ہیں محمد۔ اس لیے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں بس جہاں بھی میدان میں ہم نے دیکھا تو علی کو ہی بہادر دیکھا، علی کو ہی شجاع دیکھا، علی کو ہی حملہ کرتے ہوئے دیکھا، علی کو ہی ہم نے خیبر اکھاڑتے ہوئے دیکھا، خندق میں ہم نے علی کو ہی پہلوانوں کو بچاتے ہوئے دیکھا۔ کبھی محمد کی شجاعت کا موقع ہمیں نہیں ملا کہ ہم دیکھتے کہ محمد کتنے بڑے بہادر ہیں۔ لہذا ایک عالم نے بڑی عجیب و غریب بات ہے، اس مقام پر بہت ساری دلیلیں پیش کی گئیں، مگر ایک دلیل ایسی میرے سامنے آئی جو قابل قبول ہے۔ ایک سیب کے دو ٹکڑے کر لیجئے، ایک ٹکڑا اپنے ہاتھ میں رکھیے، ایک ٹکڑا رکھا ہوا ہے تھالی میں، تشت میں، پلیٹ میں، رکابی میں، اور ایک آپ کے ہاتھ میں، اور اب آپ اس ٹکڑے کو جیسے ہی کھاتے ہیں اس کی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ میٹھا ہے، یہ لذیذ ہے، یہ لذت دار ہے، یہ دل کے لیے طاقتور ہے، یہ سیب اللہ کی نعمت ہے، اس کا کلر لال ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک بخشتا ہے، دل کو قوت بخشتا ہے، اور خون کی روانی کو صحیح کر دیتا ہے۔
تو آپ تعریف کر رہے ہیں اس ٹکڑے کی جو آپ کے ہاتھ میں ہے. مجھے ایمان سے بتائیے نیچے رکھے ہوئے ٹکڑے کی خود بخود تعریف ہو رہی ہے یا نہیں؟ ارے میں کیا کر رہا ہوں آپ کے سامنے. آپ تعریف کر رہے ہیں اس ٹکڑے کی جو ہاتھ میں ہے، مگر نیچے والا چونکہ اسی کا جز ہے اس لیے اس کی خود بخود تعریف ہو رہی ہے. رسول نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں. اگر رسول کی شجاعت کو دیکھنا ہے تو غدیر میں آنکھیں کھول کے دیکھ لے. علی خیبر کو اٹھاتے ہیں، رسول فاتح خیبر کو اٹھاتے ہیں. رسول کی آنکھوں کو دیکھ کہ یہ کتنے بڑے بہادر ہیں. کہ ادھر روایت موجود ہے، یہ تو حسن ظن آپ کو رکھنا چاہیے کہ مولا کائنات کا خود یہ قول مشہور ہے کہ جب میدان کارزار زیادہ گرم ہو جاتا تھا اور جب میدان کارزار میں جسے کہتے ہیں نا بلا کا رن پڑنا، جب رن بلا کا پڑتا تھا تو یہ علی کے جملے، کسی اور کے جملے نہیں ہے کہ مجھ جیسا بہادر علی بھی رسول کی پناہ میں آ جاتا تھا کہ یا نبی اللہ میدان حد سے باہر جا رہا ہے. لہذا سب پیچھے ہوتے تھے، رسول آگے ہوتے تھے. رسول کے چہرے میں اللہ نے اس جلال کو رکھا تھا، رحمت کے پہلو میں چھپے ہوئے اس دلیرانہ انداز کو رکھا تھا کہ لشکر رسول کو دیکھ کر رسول کی نگاہوں پہ رکا رہتا تھا. یہ علی کے جملے ہیں، علی کے، کہ جب میدان کارزار زیادہ گرم ہوتا تھا تو ہم رسول کی پشت کے پیچھے آ جاتے تھے، ہمیں پناہ کہاں ملتی تھی. اللہ اکبر. یہ ہے بہادری، یہ ہے شجاعت رسول کی. اس لیے کہ جہاں لشکر پناہ لے اسے علی کہتے ہیں، اور جہاں علی پناہ میں آ جائے اسے رسول کہتے ہیں. ایک بلند ترین صلوات علی محمد و آل محمد. بس بات تمام ہو گئی. اعلان کیا نا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. حدیث آنے والی من کنت مولاہ فہذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا. اور اس کے بعد میں ایک جملہ کہا الا وَإِن بَلَّغِ الشَّاهِدِ الْغَائِبَ وَوَالِدِ الْوَلَدِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اور بیگان نبی نے کہ سن لو سب کے سب جتنے یہاں حاضر ہیں وہ غائبین تک، اور جتنے باپ یہاں موجود ہیں وہ اپنے بیٹوں تک قیامت تک اس پیغام کو پہنچاتے رہنا. جو دیکھا ہے اسے بھی بیان کرنا، جو سنا ہے اسے بھی بیان کرنا. وہ اسی پہ مجلس تمام ہے. یہ آخری جملہ ہے اور ربط مصائب ہے، شاید کہ میں آپ کو سمجھا سکوں. یا نبی اللہ صحابیوں کا مجمع ہے، اس سے زیادہ صحابی کسی مجمع میں اکٹھے نہیں ہوئے، کسی میدان میں نہیں آئے. لہذا جب آپ نے اگر شرط ہی لگائی تو دو چیزوں کی شرط لگائی. ایک تو یہ کہا جو دیکھ رہے ہیں، جو یہاں نہیں ہے ان تک پہنچائیں، جو شاہدین ہیں وہ غائبین تک پہنچائیں. اور ایک شرط یہ لگائی کہ جو باپ یہاں موجود ہیں وہ اپنے بیٹوں تک. آپ کو لفظ صحابی سامنے رکھنا تھا، ان میں جوش بھی آتا کہ جو صحابہ موجود ہیں وہ پیارے صحابیوں تک میرا یہ پیغام پہنچائے. مگر پیارے صحابیوں کا نام نہیں لیا. کیا کہا کہ جو باپ موجود ہیں وہ بیٹوں تک قیامت تک پہنچائیں. اس لیے کہ مسئلہ ولایت ہے ہی ایسا کہ یہ نسل سے تعلق رکھتا ہے. یہ وہی انہی جگہ پہنچے گا، یہ انہی نسلوں میں قیامت تک آگے بڑھے گا جس کے شجرہ نسب میں کوئی کھوٹ نہیں ہوگا. ایک بلند ترین صلوات علی محمد و آل محمد پر. یہ انہی کو ملے گا. اس لیے لفظ صحابہ ہے ہی نہیں وہاں. یہ کہا کہ جو اچھے باپ ہیں وہ اپنے اچھے بیٹوں تک قیامت تک میرا یہ پیغام پہنچاتے کہ علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا گیا اور یہ کہا گیا من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کے علی مولا. اور اس کے بعد دعا کرائی گئی اللہم والی من والا وعاد من عادا منصر من نصرا مخذول من خذلا. اے پروردگار عالم اسے دوست رکھ جو اس علی کو دوست رکھے. اللہ اکبر. اسے دوست رکھ جو اس علی کو دوست رکھے.
परवरदिगार आलम उसे दुश्मन रखना जो इस अली को दुश्मन, जो इस अली से दुश्मनी करे, और परवरदिगार आलम उसकी मदद करना जो इस अली की मदद करे, और परवरदिगार उसे छोड़ देना जो इस अली को छोड़ दे। ये बुलंद तरीन सलवात पढ़े तो मोहम्मद वाले आम हो गई बात। उसे दोस्त रख जो इस अली को दोस्त रख। तो ये मोहब्बत भी नस्ली मिली हुई है और ये अदावत भी नस्ली मिली हुई है। अगर ये नस्ली अदावत न होती तो कभी भी 56 मुल्कों में खामोशी न होती। इनकी खामोशी ने बताया कि विलायत भी नस्ली है, मोहब्बत भी नस्ली है, अदावत भी नस्ली है। लिहाजा ये बुग़्ज़ जब बढ़ता हुआ करबला के समंदर तक पहुंचा तो इमाम हुसैन ने कहा कि भाई किस लिए रास्ता रोके हुए हो? कि तुम्हारे बाप के बुग़्ज़ में अभी तेरे बाप के बुग़्ज़ में हमने तुम्हारे कत्ल के मंसूबों को बना दिया। तारीख ने लिखा, चूँकि एक मोमिना ये सारे सवाब की मजलिस है, कि जनाब इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में जिन अज़ियतों को सबसे ज़्यादा बर्दाश्त किया है, सबसे ज़्यादा उठाया है, उन अज़ियतों में सबसे ज़्यादा जो एहसास है इमाम हुसैन को वो 2 शख्सियतों का है। 2 मकामात पर सबसे ज़्यादा एहसास किया है इमाम हुसैन ने। रिवायती जुमले साहिब मसाहिब आले मोहम्मद से ये पढ़वाऊँ जुमला। एक तो जनाब अली असगर का सबसे ज़्यादा एहसास किया। किसी शहीद को इतना नहीं रोए हुसैन जितना अली असगर को रोए, इसलिए कि जब तीर लगा तो आंखों से तड़पते हुए बच्चे को देखा, हाथों पर था ना बच्चा, तो जो तड़पा है कितनी अजियत हुई होगी हुसैन को, इतनी अजियत के तुम्हें शियों को भी याद किया उस मकाम पर। हुसैन इतने मजबूर हो गए कि तुम्हें भी याद करने लगे और कहने लगे काश तुम उस वक्त होते जब मैं असगर के लिए पानी मांग रहा था, शायद कि मेरा गम कुछ हल्का हो जाता, मेरी तकलीफ में कुछ कमी हो जाती, अगर तुम वहाँ होते मुझे दिलासा दे देते, मुझे तसल्ली दे लेते, तुम देखते कि असगर के तीर कैसे लगा। तो सबसे ज़्यादा एहसास क्या है? जब कब्र खोद कर दफना रहे हैं ना तो इतना रोए कि कब्र तर हो गई आंसुओं से। एक एहसास ये है। दूसरा एहसास क्या है? दूसरा एहसास है जनाब सकीना का। एक अली असगर से मोहब्बत ज़्यादा और एक जनाब सकीना से। एहसास क्या है? जनाब ज़ैनब के हवाले करके कह रहे हैं, बहन ज़ैनब मेरी सकीना से गाफिल न रहना, मेरी सकीना का ख्याल रखना, ये तुम्हारे भाई की अमानत है जो तुम्हारे सुपुर्द करके जा रहा हूँ। यही वजह है जब फरस को आगे बढ़ाया तो सकीना सुमो से लिपट गई और लिपटने के बाद कहने लगी बाबा नीचे उतरिए, नीचे उतरिए। क्या मतलब है? कि बाबा ज़बान देखिए खुश हो गई, मैं आपके सामने जितने भी मसाइब पढ़ लूँ कम है, मगर मीरनीस ने जो मंदिर बांधा है वो अलग है। मीरनीस कहते हैं कि इमाम हुसैन पढ़ते हुए सकीना को गले लगाए कहते हैं कि बस सब्र करो बाप को जानी, अब्बास को देती हो कुछ पैगाम ज़बानी, मिलता है तो बीबी के लिए लाएंगे पानी, अरे महबूब इलाही के नवासे है सकीना, हम भी तो कई रोज से प्यासे है सकीना। जनाब सकीना क्या कहती है? नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा, नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा। फरमाया निकलती नहीं सैदानियां बाहर, सीने पे सुलाएंगी तुम्हें आज से मादर। वो कहने लगी सोएंगे कि जा अली असगर। शह ने कहा बस जिद न करो सदके में तुम पर, अरे रात आएगी और दश्त में हम होएंगे बीबी, असगर भी मेरे साथ वही सोएंगे बीबी। खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। तारीख ने लिखा कि सकीना सुमो से हटने के लिए तैयार नहीं है। वो एक मर्तबा कहने लगी बाबा मेरी आखिरी तमन्ना है, न जाने फिर ये सीना कब मयस्सर हो, मैं तुम्हारे सीने पे सोना चाहती हूँ। तपती हुई जमीन पर हुसैन खैमे में नहीं गए। भाई बच्ची की तमन्ना है ना कि सीने पे सुलाया जाए, तो हुसैन खैमे में भी जा सकते हैं, खैमे में सीने पर सुला सकते हैं, मगर चूंकि इमाम है ना, इमाम वक्त है,
شریعت سامنے ہے، اس لیے کہ خیمے میں جائیں گے تو اور یتیم بچے ہوں گے جو دیکھیں گے سکینہ باپ کے سینے پہ سو رہی ہے، لہذا تبتی ہوئی زمین پہ فرزند زہرا لیٹا اور سکینہ کو سینے پہ سلایا، بد نیند آئی تھی، تڑپ کے اٹھ کے کہا بابا خدا حافظ، ارے دادی فاطمہ آ گئی، اے میری لاڈلی سکینہ میں تیرے بابا کا انتظار جو بیمار ہیں ان کو شفائی کو بھی شفائی لے میرے باپوں کی پریشان بات ان کو پریشانیوں کو دور کر دے، اس مجلس کا جو ثواب معین ہوا ہے اس کو مرحومہ کی روح کے لیے تسکین بنا دینا، میرے پڑھنے والے حاضرین کی تمام مشکل کو آسان کرنا، ہمارے امام زمانے میں حکومت راجی فرما اور ہمارے جوانوں میں شمار کرنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ایک پاس ہو رہا ہے